فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله المثل الأعلى. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. شیخ نشین پر تشریف فرما والد بزرگوار شیخ طریقت والد ماجد استاد الحفاظ حضرت العلامہ مولانا پیر عابد حسین قادری الکاظمی صاحب قبلہ سجاد نشین خانقاہ قادریہ کاظمیہ کوٹا محبان رسول و آل رسول. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس کا ترجمہ اور تفسیر بیان کرنے سے قبل ایک مرتبہ بارگاہ رسالت اور آل رسالت درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معظم الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم. لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء العاظمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. مریدی لا تخف اللہ ربی اعطانی رفعتا نلت المنال. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. گر نہیں ملتا درے محبوب سبحانی مجھے. گر نہیں ملتا درے محبوب سبحانی مجھے. کوستی رہتی قیامت تک یہ پیشانی مجھے. کوستی رہتی قیامت تک یہ پیشانی مجھے. اور اے جہنم کی آگ جلتے جلتے ٹھنڈے دماغ سے سوچ. اے جہنم کی آگ جلتے جلتے ٹھنڈے دماغ سے سوچ. کیا بچا سکتے نہیں محبوب سبحانی مجھے. کیا بچا سکتے نہیں محبوب سبحانی مجھے. اور اولاد نبی آل حسن ابن علی ہے بے شک شہ بغداد ولی ابن ولی ہے. بے شک شہ بغداد ولی ابن ولی ہے. قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل و احسان کہ اس نے ہمیں اپنی بندگی سے اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے سرفراز فرمایا ہے اور ہمارے قلوب کو مودت اہل بیت سے معطر و منور فرمایا. آج پوری دنیا کے اندر غوث الثقلین قطب الظواہر شیخ القلب شیخ الجن والانس سلطان الاولیاء برہان المصطفیٰ قندیل نورانی محبوب سبحانی حضور سیدنا ابو محمد محی الدین الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس منایا جا رہا ہے. ان کے نام پہ لنگر کھلایا جا رہا ہے. میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے کہ قال اللہ تبارک و تعالی وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ اور اللہ ہی کی سب سے بڑی شان ہے. اللہ ہی کی سب سے بڑی شان ہے. اب وہ اللہ کی سب سے بڑی شان کیا ہے ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ کی وہ سب سے بڑی شان کیا ہے. ارے میں آپ کو ایک بات بتاؤں اور یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ نبی اللہ کی شان ہوتا ہے. نبی
اللہ کی شان ہوتا ہے، اسی طرح نبی پاک کی امت میں ولایت اور ولی نبی پاک کی شان ہوتا ہے۔ ارے جیسا نبی ہو ویسا ولی ہوتا ہے۔ 1,24,000 انبیاء آئے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو بڑے بڑے ولی عطا کیے، ہر نبی کو بڑے بڑے ولی ملے۔ ارے آصف بن برقیہ جیسے ملے جو آنکھ جھپکنے سے پہلے سینکڑوں میلوں کی مسافت پہ، سینکڑوں میلوں کے ڈسٹنس پہ بلقیس کا تخت حاضر رکھتے تھے۔ 1,24,000 انبیاء کو بڑے بڑے ولی ملے، لیکن خدا کی قسم کسی نبی کو اور سارے نبیوں کو ملا کر بھی کسی نبی کو غوث الاعظم نہیں ملے، کسی نبی کو سرکار بغداد نہیں ملے۔ الغرض کر رہا تھا کہ ہر نبی اللہ کی شان ہوتا ہے، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی سب سے بڑی شان کا نام ہے۔ اسی طرح نبی پاک کی امت میں ہر ولی مصطفیٰ کی شان ہے، لیکن غوث الاعظم مصطفیٰ کی سب سے بڑی شان کا نام ہے۔ ارے جسے خدا کو دیکھنا ہو یا جسے خدا کی شان دیکھنی ہو یا جسے خدا کی خدائی دیکھنی ہو تو وہ مصطفیٰ کو دیکھ لے، وہ مصطفیٰ کو دیکھ لے۔ ارے اسی طرح نبی پاک کی امت میں اگر کسی مصطفیٰ کو دیکھنا ہو یا جسے کسی مصطفیٰ کی شان دیکھنی ہو یا جسے مصطفیٰ کی مصطفائی دیکھنی ہو، خدا کی قسم وہ سرکار بغداد کو دیکھ لے، وہ حضور غوث الاعظم کو دیکھ لے۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ غوث الاعظم کون ہے، غوث پاک کون ہے، میرا وجدان کہتا ہے اسے کہہ دینا کہ سن، حضور کی امت میں مصطفیٰ کی سب سے بڑی شان کا نام غوث الاعظم ہے۔ حضور کی سب سے بڑی شان کا نام غوث الاعظم ہے۔ ارے کائنات نبوت میں مصطفیٰ اللہ کی شان ہے تو کائنات ولایت میں غوث الاعظم مصطفیٰ کی شان ہے۔ کیا غم مگر میری مدد کو غوث پاک ہے، ارے اللہ بھی تو ادھر ہے جدھر غوث پاک ہے، اللہ بھی تو ادھر ہے جدھر غوث پاک ہے۔ ہائے جب آپ کی ولادت ہوئی نا، آپ کے والد کو اپنے دیدار سے مشرف فرمایا، حضور علیہ السلام نے آپ کے والد کو اپنے دیدار سے مشرف فرمایا، اور حضور علیہ السلام نے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کو کہا کہ مبارک ہو، مبارک ہو، آج تمہارے گھر میں وہ بچہ جنم لینے والا ہے، وہ بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ جیسے میں انبیاء میں مقام رکھتا ہوں ویسے وہ اولیاء میں مقام رکھے گا، ویسے وہ اولیاء میں مقام رکھے گا۔ قدر کون غوث اعظم؟ ارے وہ غوث اعظم، وہ شہنشاہ بغداد اگر منبر پر کھڑے ہو کر اعلان کرتے کہ قدمی حاضی اللہ رغبتی کلی ولی اللہ، اگر منبر پر کھڑے ہو کر اعلان کرتے کہ میرا یہ قدم سارے اولیاء کے گردنوں پر ہے، تو ہند کے قصے سے معین الدین اجمیری پکار کر کہتے ہیں وَلَلَا نَاسِي وَعَيْنِي یا سلطان الاولیاء، آپ کا یہ قدم معین الدین کے گردن ہی پر نہیں بلکہ معین الدین کے سر پر بھی ہے، معین الدین کی آنکھوں پر بھی ہے۔ صرف ہند کے قصے سے معین الدین اجمیری نہیں بلکہ اولیاء کاملین نے پکار کر کہا یہ دل ہے، یہ جگر ہے، یہ آنکھیں، یہ سر ہے، یہ دل ہے، یہ جگر ہے، یہ آنکھیں، یہ سر ہے، جہاں چاہے رکھو قدم غوث اللہ۔ ارے کیا بارگاہ غوث جلی ہے، گردن کو جھکائے ہوئے ایک ایک ولی ہے۔ ارے خدا کی قسم یہ کون ولی ہے جسے سارے ولیوں نے ولی مانا ہے؟ ایک بزرگ ہیں جن کا نام شیخ علی بن یتی ہے، یہ اس زمانے کے ولی ہیں جب حضور غوث پاک نے فرمایا تھا کہ میرا قدم سارے اولیاء کے گردنوں پر ہے، تو اس وقت شیخ علی بن یتی نے اس کو سب سے پہلے قبول کیا تھا، سب سے پہلے ایکسپٹ کیا تھا۔ یہ حضور غوث پاک کے منبر کے بالکل قریب ہو کر بیٹھا کرتے تھے، بالکل پاس ہو کر حضور غوث پاک کا خطاب سنتے تھے۔
ایک مرتبہ حضور غوث پاک نے خطاب فرماتے فرماتے شیخ علی بن حیتی سنتے سنتے ان پر نیند غالب آ گئی، سو گئے۔ جیسے ہی سوئے غوث پاک نے خطبہ روک دیا، غوث پاک نے خطبہ روک دیا۔ سامعین پریشان ہو گئے کہ غوث اعظم نے خطبہ کیوں روک دیا۔ غوث پاک نے سامعین کو بھی خاموش رہنے کا حکم فرمایا، خاموش رہنے کا حکم فرمایا۔ غوث اعظم ممبر پہ سے اتر گئے اور شیخ علی بن حیتی کے سامنے ایسے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ ارے یار سوچو، واز غوث اعظم فرما رہے ہو، نیچے مرید بیٹھا ہو، نیند آ جائے، غوث اعظم کا خطبہ رک جائے، غوث اعظم اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جائے۔ ارے جس مرید کا یہ مرتبہ ہے تو اس کے پیر کا مرتبہ کیا ہوگا؟ اس کے پیر کا عالم کیا ہوگا؟ ارے غوث پاک اس کے سامنے شیخ علی بن حیتی کے سامنے ایسے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں۔ جب شیخ علی بن حیتی کی آنکھ کھلی تو غوث پاک نے فرمایا، علی بن حیتی کیا تمہیں میرے نانا جان کا دیدار ہوا ہے؟ کیا تمہیں میرے نانا جان کا دیدار ہوا ہے؟ علی بن حیتی فرماتے ہیں، جی مرشد مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا ہے، دیدار نصیب ہوا ہے۔ تو غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرے نانا جان نے کیا حکم فرمایا ہے؟ میرے نانا جان نے کیا حکم فرمایا ہے؟ تو شیخ علی بن حیتی فرماتے ہیں، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے کہ غوث اعظم کی خدمت کرو، غوث اعظم کی خدمت کرو۔ ارے ہر مرید کو چاہیے کہ وہ اپنے پیر کی خدمت کرے، وہ اپنے پیر کی خدمت کرے۔ جب یہ بات ختم ہو گئی نا تو وہاں پر کچھ لوگ بیٹھے تھے جو کافی متذبذب تھے، یعنی کافی کنفیوز تھے کہ یہ ماجرا کیا ہوا ہے، یہ ماجرا کیا ہوا ہے۔ جب محفل ختم ہوئی نا تو سارے لوگ علی بن حیتی کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے، علی بن حیتی جو غوث اعظم فرما رہے تھے کیا بات وہی ہے؟ کیا بات وہی ہے؟ تو شیخ علی بن حیتی نے متوجہ ہو کر کہا، ارے سنو، میں جو نظارہ کر رہا تھا وہ نیند میں کر رہا تھا، غوث اعظم جاگتے ہوئے مصطفیٰ کو دیکھ رہا تھا، ارے میں دل کے آنکھوں سے مصطفیٰ کو دیکھ رہا تھا، غوث اعظم سر کے آنکھوں سے شیخ علی بن حیتی نے کہہ دیا، ارے سنو، میں جو نظارہ کر رہا تھا وہ خود سے نہیں کر رہا تھا، جس کے صدقے نظارہ کر رہا تھا وہی تو جاگتے ہوئے مصطفیٰ کو دیکھ رہا تھا۔ خدا کی قسم، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا۔ تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا، تم نے خرید کر یا غوث ہمیں انمول کر دیا۔ کسی نے حضور غوث پاک سے پوچھا، سوال کیا کہ غوث اعظم تمہیں کب پتا چلا کہ تم اللہ کے ولی ہو، تم اللہ کے ولی ہو؟ تو غوث پاک فرمانے لگے، جب میں طالب علم تھا نا، when I was a student، جب میں پڑھتا تھا، جب میں گھر سے مدرسے تک جاتا، جب میں گھر سے نکلتا تو اللہ تبارک و تعالی آسمانوں سے اپنے فرشتوں کو بھیجتا اور وہ فرشتے انسانی شکل اختیار کر لیتے، انسانی شکل اختیار کر لیتے۔ جب میں گھر سے نکلتا تو وہ فرشتے انسانوں کو، لوگوں کو ہٹاتے ہوئے کہتے کہ ہٹو ہٹو، اللہ کا ولی تشریف لا رہا ہے، اللہ کا ولی آ رہا ہے۔ ارے فرشتے مدرسے تک ساتھ پہنچانے کو جاتے ہیں۔ یہ رتبہ دربار الہی میں ہے غوث اعظم کا، یہ رتبہ دربار الہی میں ہے غوث اعظم کا۔ ارے میرے مولا نے پیران پیر کو وہ شان عطا کی۔ پیران پیر ارشاد فرماتے ہیں کہ توحید کے وہ راز جو میرے سینے میں ہیں، اگر مردے پہ ڈال دوں تو مردہ زندہ ہو جائے، اور اگر سمندر پہ ڈال دوں تو سمندر سوکھ جائے، اور اگر پہاڑوں پہ ڈال دوں تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ علم الہی کے وہ سمندر تھے حضور غوث الاعظم دستگیر۔ پیران پیر ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ایک میرا مرید مشرق میں ہو اور اگر ایک میرا مرید مغرب میں ہو، ارے قربان جائیں کس کے مرید ہیں؟ ارے یہ سلسلہ تو وہیں جا کے ملنے والا ہے نا۔ ارے ناز کے ساتھ کہیے نا کہ ہم قادری ہیں، ہم قادری ہیں، ہم قادری
ہے. پیران پیر ارشاد فرماتے ہیں اگر ایک میرا مرید مشرق میں ہو اور اگر ایک میرا مرید مغرب میں ہو اور دونوں کو ایٹ دی سیم ٹائم ایک وقت شیر اپنے منہ میں نگلنے لگے اور دونوں مجھے مدد کے لیے پکارے ہیں، میں دونوں کو ایک وقت شیر کے منہ سے نکال سکتا ہوں. اللہ نے مجھے وہ طاقت عطا فرمائی، اللہ نے مجھے وہ طاقت عطا فرمائی ہے. ارے نسبتوں کی بڑی توقیر ہے اللہ کے نزدیک، بڑی توقیر ہے اللہ کے نزدیک. نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ المرء مع الاحب، جو جس سے پیار کرے گا قیامت میں وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، قیامت میں وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. ارے ساری زندگی اپنے آپ کو قادری کہلائیں، ساری زندگی اپنے آپ کو مولا علی کا نوکر کہلائیں، ساری زندگی اپنے آپ کو خواجہ اجمیر کا غلام کہلائیں، ساری زندگی اپنے آپ کو صابر پاک کا غلام کہلائیں اور ساری زندگی اپنے آپ کو بندہ نواز کے سودراز کا نوکر کہلائیں اور ساری زندگی اپنے آپ کو کاظم پیا کا منصور مانیں اور جب دنیا سے چلے جائیں تو ایسے ہی چلے جائیں. ارے میرے نبی پاک نے نص بیان کر دی، جو جس سے پیار کرے گا وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. خدا کی قسم، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. آخری بات کہہ کر اپنی جگہ لے لوں گا کیونکہ پیر و مرشد کو بھی سماعت کرنا ہے. تمام صوفیاء کے سلاسل کے امام میرے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گردن فرماتے ہیں کہ میرا قدم سارے اولیاء کے گردنوں پر ہے، سارے اولیاء کے گردنوں پر ہے. کیا آپ کو پتا ہے کہ غوث الاعظم کے گردن پہ کس کا قدم ہے؟ غوث الاعظم کے گردن پہ کس کا قدم ہے؟ ارے سنو، غوث الاعظم کے گردن پہ محمد مصطفیٰ کا قدم ہے. ارے غوث الاعظم کے گردن پہ مولا علی کا قدم ہے، غوث الاعظم کے گردن پہ مولا حسن کا قدم ہے، غوث الاعظم کے گردن پہ مولا حسین کا قدم ہے، مولا حسین کا قدم ہے. لوگ کہتے ہیں کہنے والے کہ مرشد ملنے سے کیا ملتا ہے، پیر ملنے سے کیا ملتا ہے. خانقاہ قادریہ کاظمیہ کوٹا سے یہ میسج دے رہا ہوں کہ مرشد ملنے سے کیا ملتا ہے، پیر ملنے سے کیا ملتا ہے. خدا کی قسم، جسے مرشد ملے وہ گمراہی سے نکلتا ہے، جسے مرشد ملے وہ ہدایت پہ آتا ہے، جسے مرشد ملے اسے وفا ملتی ہے، جسے مرشد ملے اسے ادا ملتی ہے، جسے مرشد ملے اسے عطا ملتی ہے، جسے مرشد ملے اسے حیا ملتی ہے. اور سننا چاہتے ہو نا کہ مرشد ملنے سے کیا ملتا ہے؟ سنو، مرشد ملنے سے مولا علی ملتے ہیں، مرشد ملنے سے مصطفیٰ ملتا ہے اور سنو، مرشد ملنے سے خدا ملتا ہے. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. ارے کسی کو زمانے کی دولت ہوتی ہے تو کسی کو جہاں کی حکومت. ہم اپنے مقدر پہ قربان جائیں، ہمیں غوث اعظم کی نسبت ملتی ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.